لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اپنے انتہائی معلوماتی اور دلچسپ سلسلے فرشتوں کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے پچھلے سلسلے میں پوچھے گئے سوال اور اس کا درست جواب سماعت کیجیے۔ پچھلے سلسلے میں آپ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ اس کا درست جواب یہ ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام عبد الرحمن ہے۔ جن خوش نصیب مدنی چینل کے ناظرین نے ہمیں اس کا جواب ارسال کیا ہے، آئیے سب سے پہلے ان کے نام ملاحظہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو پچھلے سلسلے میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے تھے اور ہم نے کچھ مفید معلومات اور روایات آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں مزید واقعات اور روایات آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، اور ہم آج آپ کو جو واقعہ سنانے کے لیے جا رہے ہیں اپنے سلسلے کی ابتدا میں، انتہائی معلوماتی، انتہائی دلچسپ سلسلہ ہے، لہٰذا بڑی توجہ کے ساتھ سلسلے میں اول تا آخر شرکت کرنے کی نیت سے مدنی چینل کے سامنے بیٹھ جائیے اور اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو بھی مدنی چینل کے سامنے بٹھا دیجئے، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز عصر پڑھائی تو پہلا رکوع اتنا طویل فرمایا کہ ہمیں گمان ہوا کہ شاید رکوع سے سر ہی نہ اٹھائیں گے۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تب ہم نے بھی رکوع سے سر اٹھایا۔ نماز ادا فرما لینے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور محراب سے ایک جانب پھیر کر فرمایا کہ میرا بھائی اور چچازاد علی ابن ابو طالب کہاں ہیں؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری صفوں سے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کو یاد فرماتے تھے تو وہ یوں کہا کرتے تھے، لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حضرت علی نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو الحسن میرے قریب آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو الحسن کیا تم نے اگلی صف کے وہ فضائل نہیں سنے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیان کیے ہیں؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، آقا علیہ السلام اپنے جو آپ کے صحابہ کرام ہیں ان کی تربیت کا کتنا اہتمام فرماتے ہیں، اور تمام صحابہ کرام پیارے آقا علیہ السلام کی کس قدر توجہ کے اندر ہوا کرتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی کیا تم نے اگلی صف کے وہ فضائل نہیں سنے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیان فرمائے ہیں؟ اب دیکھیے ان کا جذبہ ملاحظہ کیجئے گا، کتنا زبردست جذبہ ہے، اگلی صفوں کو اور جماعت کو پانے کا ان کا جذبہ کتنا زیادہ ہوا کرتا ہے۔ عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سماعت کیے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر کس چیز نے تمہیں پہلی صف اور تکبیر اولا سے دور کر دیا؟ حسن اور حسین کی محبت نے تمہیں مشغول کر دیا تھا، تمہارے بیٹوں کی محبت نے تمہیں مشغول کر دیا تھا۔ عرض کی ان کی محبت
اللہ کی محبت میں کیسے رکاوٹ ڈال سکتی ہے؟ میری اولاد کی محبت میری اللہ تعالیٰ کی اس سے محبت میں کیسے رکاوٹ ڈال سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر کس چیز نے تمہیں روکے رکھا کہ پہلی صف اور تکبیر اولیٰ سے محروم رہ گئے؟ اب سماعت کیجئے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب۔ حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت سیدنا بلال نے اذان دی تھی میں اس وقت مسجد میں ہی تھا، یعنی اذان ہو رہی ہے اور مسجد میں موجود ہیں، میں اس وقت مسجد میں ہی تھا اور 2 رکعتیں ادا بھی کی تھی۔ پھر جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوا۔ پھر مجھے وضو میں کچھ شبہ ہوا تو میں مسجد سے نکل کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر چلا گیا اور جا کر حسن و حسین کو پکارا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مگر کسی نے میری پکار کا جواب نہیں دیا، تو میری حالت اس عورت کی طرح ہو گئی جس کا بچہ گم ہو جاتا ہے یا ہانڈی میں ابلنے والے دانے جیسی ہو گئی۔ یعنی جماعت جا رہی ہے نا تو بے تابی کا آپ ایک مثال آپ عطا فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب جماعت جا رہی ہے اور مجھے وضو میں شبہ ہو گیا، تو آپ فرمانے لگے کہ میری جو ہے نا ایسی حالت ہوگی جیسے کسی عورت کا بچہ گم ہو گیا ہو، یا پھر جو دانا ابلتا ہے نا ہانڈی کے اندر چولہے کے اوپر، تو وہ کس طرح سے ابل رہا ہوتا ہے، آپ کی بے تابی کا اندازہ آپ کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کہتے ہیں کہ میری حالت اس طرح ہوگی، میں پانی تلاش کر رہا تھا کہ مجھے اپنے دائیں جانب سے ایک آواز سنائی دی اور سبز رومال سے ڈھکا ہوا سونے کا پیالہ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے رومال ہٹایا تو اس میں دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم پانی موجود تھا۔ میں نے نماز کے لیے وضو کیا، پھر رومال سے تری صاف کی اور پیالے کو ڈھانپ دیا۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا، نہ ہی مجھے یہ معلوم ہو سکا کہ پیالہ کس نے رکھا اور کس نے اٹھایا۔ حضرت علی نے جب یہ واقعہ بیان کر دیا نا، آپ سماعت کیجئے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے کیا فرما رہے ہیں، اور جو سوالات ان کے ذہن میں تھے حضرت علی کے، ان کا کیا جواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما رہے ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم شریف دیکھیں، ملاحظہ کیجئے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے تبسم فرما کر ارشاد فرمایا، مرحبا مرحبا اے ابو الحسن، کیا تم جانتے ہو تمہیں پانی کا پیالہ رومال کس نے دیا تھا؟ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، پیالہ اور رومال ملا ہے حضرت علی کو، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ نماز میں مصروف تھے، لیکن غیب کی خبر ارشاد فرماتے ہوئے حضرت علی سے فرما رہے ہیں کہ تمہیں پتا ہے ابو الحسن، کہ یہ ابو الحسن حضرت علی کی کنیت تھی، یا ابو الحسن کیا تمہیں معلوم ہے کہ رومال اور پیالہ تمہیں کس نے دیا تھا؟ عرش کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ اگر اس غیب کی خبر کوئی جانتا ہے تو اللہ اس کا رسول جانتے ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیالہ تمہارے پاس جبریل امین لے کر آئے تھے اور اس میں حضیرت القدس کا پانی تھا، اور رومال تمہیں حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام نے دیا تھا، اور حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام نے مجھے رکوع سے سر اٹھانے سے روکے رکھا تھا، یہاں تک کہ تم اس رکعت میں آ کر مل گئے۔ اے ابو الحسن، جو تم سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو تم سے بغض رکھے گا اللہ اسے ہلاک کر دے گا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ دیکھا پیارے اسلامی بھائیو آپ نے کہ جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے، جہاں پر ہمیں جماعت کی اہمیت ان کے نزدیک کیا تھی یہ معلوم ہو رہا ہے، وہیں پر ہمیں سیکھنے کو بھی مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آپ کو ایک اور بہت اہم بات بتانے کے لیے جا رہے ہیں۔
جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے لامقام پر گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے خصوصی اہتمام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار کر دیا، اور آپ کو پتا ہے کہ تمام فرشتوں کے جو سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اور مقرب ترین فرشتے جو ہیں ان کا کیا عالم تھا، ان کی کیا ڈیوٹی اور کیا ذمہ داری تھی، آئیے اس کو بھی ذرا سماعت کرتے ہیں۔ حضرت دمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک روایت کے مطابق کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا ثواب اس صورت میں دیا کہ ان کی پیشانی میں قرآن مجید لکھوا دیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی ہے کہ اس میں سارے حالات لکھے ہوئے ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام حاملین عرش فرشتوں کے سردار ہیں، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے ان فرشتوں کے سردار ہیں، اور اس کے متعلق اور بھی مختلف اقوال ملتے ہیں، جن میں سے ایک میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحبائق میں فرمایا ہے کہ مجھ سے سوال کیا گیا کیا فرشتے پہلا سور پھونکتے وقت مریں گے اور دوسرے نفخے کے وقت زندہ ہوں گے؟ میں نے جواب دیا ہاں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے، زندہ تو مر جائیں گے اور مردوں کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، مگر جس سے اللہ چاہے وہ اس بے ہوشی اور موت سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، جن فرشتوں پر سور پھونکنے سے موت طاری نہ ہوگی وہ حاملین عرش حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت ملک الموت علیہ السلام ہیں۔ یہ نفخہ اولا کے بعد ہی وفات پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا، وہ پہلی مرتبہ پھونک ماریں گے جس سے تمام آسمانوں اور زمین والے چیخ پڑیں گے اور ان کی موت وارد ہو جائے گی، مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا اس حالت سے مستثنا رکھے گا، یہاں تک کہ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ یعنی جب یہ انتقال کر جائیں گے سارے کے سارے لوگ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم ارشاد فرمائے گا تو 40 دن تک برستا رہے گا، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا لوگ اسی موت کی حالت کے اندر رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا تو وہ 40 دن تک برستا رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جسموں کو حکم فرمائے گا کہ تم اگنا شروع ہو جاؤ، حتیٰ کہ جب ان کے بدن کامل طور پر اگ جائیں گے اور جیسے دنیا میں تھے ویسے ہی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے عرش بردار زندہ ہوں، تو وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمائے گا تو وہ سور لے لیں گے اور اسے اپنے منہ پر رکھ لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو تو وہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سب ارواح کو بلائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ اب جی اٹھنے والوں کا سور پھونک، یعنی زندہ کرنے کا سور پھونک، تو وہ پھونک ماریں گے جس سے روحیں اس طرح سے نکلیں گی جیسے شہد کی مکھیاں اڑنے کے لیے نکلتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، ہر ایک روح اپنے بدن میں لوٹے تو تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گی۔ یہ ہوگا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ تو دیکھا مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اس قیامت کے آنے سے پہلے ہی تیاری کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا ارادہ فرماتا ہے تو لوح محفوظ اسرافیل علیہ السلام کا ماتھا ٹھونکتی ہے۔ اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے عظمت الہی کی وجہ سے اپنا سر اپنے پر سے ڈھانپ رکھا ہے، اس لیے اوپر سر کو ہی نہیں اٹھاتے۔ جب لو ان کے سر پر ٹھونکی جاتی ہے تو وہ اوپر دیکھتے ہیں، اگر وہ حکم آسمان والوں کے لیے ہوتا ہے تو
حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ حکم میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اگر وہ حکم زمین والوں کے لیے ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو سپرد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قیامت میں سب سے پہلے لوح محفوظ سے حساب ہوگا۔ جب اسے حساب کے لیے بلایا جائے گا تو خوف سے اس کے کندھے کانپ رہے ہوں گے۔ اسے کہا جائے گا کیا تم نے میرا حکم پہنچا دیا؟ عرض کرے گا ہاں۔ جب اسرافیل علیہ السلام تصدیق کریں گے تو لوح محفوظ کہے گی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے برے حساب سے بچا لیا۔ یوں ہی آگے اسی طرح سب سے سوال ہوگا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کا حساب کس طریقے سے ہوگا، لیکن روایات میں اس طرح کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ پچھلے سلسلوں میں ہم سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے کس قدر خوفزدہ رہا کرتے تھے، حالانکہ یہ تو گناہوں سے معصوم ہے، حالانکہ ان کے ذمے تو کوئی بھی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو خوف ان کے دل میں کتنا زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ان کو زیادہ ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو خوف بھی ان کے دل میں زیادہ ہوا کرتا ہے۔ ہم پیارے محترم اسلامی بھائیوں باوجود یہ کہ گناہگار ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے ہمارا کوئی دن خالی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اللہ تعالیٰ کا خوف نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے خوف کے پیش نظر ہم سے گناہ ترک نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں ان فرشتوں سے ہی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے، اس کے باوجود دیکھیے کہ ان کا انداز کیسا ہے، ان کا خوف خدا کتنا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اپنے دل کے اندر خدا کا خوف رکھیں، اور اس خوف کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم گناہ سے بچے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حقیقی خوف نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سلسلے کے اختتام میں آپ سے ایک سوال پوچھا کرتے ہیں اپنے اسی سلسلے سے متعلق۔ تو آپ تیار ہو جائیے، اب آپ کی ذہنی آزمائش ہے اور آپ نے سوال سننا ہے، اور سوال سننے کے بعد مدنی چینل کی اسکرین پر موجود جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پر اس کا درست جواب ہاتھوں ہاتھ آپ نے ارسال کرنا ہے۔ آج کا سوال کچھ اہم ہے، اگر آپ نے سلسلہ غور سے سنا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو سوال کا جواب معلوم ہو جائے گا۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رکوع سے سر اٹھانے سے کون سے فرشتے نے روکا ہوا تھا؟ رکوع سے سر اٹھانے سے کون سے فرشتے نے روکا ہوا تھا؟ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ کر رہے ہیں، ہاتھوں ہاتھ اس سوال کا درست جواب آپ ہمیں ارسال کیجئے۔ ممکنہ صورت میں آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ آپ کا نام مدنی چینل کی اسکرین پر بھی ہم پیش کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سلسلے کے اختتام میں آپ کو ایک کفریہ کلمہ بتایا کرتے ہیں فرشتوں سے متعلق، تاکہ ہم خود بھی اس سے بچ سکیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں۔ آج کے حوالے سے جو کفریہ کلمہ ہے وہ سماعت کر لیجئے۔ چنانچہ امیر اہل سنت اپنی مایاناز تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام کے ناموں کو کسی کاغذ میں لکھا، پھر ان کی توہین اور حقارت کی وجہ سے گندگی میں پھینک دیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ الامان والحفیظ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہوگا، انشاءاللہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا، اسی لیے آئندہ بھی ہمارا یہ سلسلہ دیکھنا مت بھولیے گا۔ آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے